بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے؟ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی کس کے ہاتھوں میں ہے کنچی مقسوم کی رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا ہم پر بڑا احسان ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ نے جو ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا، ایمان کی نعمت سے مالا مال فرمایا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ انسان بنانا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت، کیونکہ وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ اگر چاہے تو وہ کتا بھی بنا سکتا ہے، وہ چاہے کچھ اور دوسری مخلوق بھی پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، لیکن اللہ کا یہ ہم پر بڑا انعام اور اس کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ اور پھر دوسری سب سے بڑی نعمت، اللہ نے ہمیں ہدایت سے مالا مال فرمایا۔ ہدایت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اللہ رب العزت جس کو ہدایت دینے پر آئے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اور اللہ جس کو گمراہ کرنے پر آئے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہدایت نہیں دے سکتی۔ تو یہ ہدایت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اس ہدایت کی قدر کرنی چاہیے، نیکی اور تقوی والی زندگی گزارنی چاہیے۔ وہ ذات نہیں معلوم کس چھوٹی بات پر پکڑ کر کے اپنے نافرمان بندوں کے زمروں میں شامل کرتے۔ ابلیس کتنا بڑا عبادت گزار تھا،
جس نے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، آسمان پر کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ وہ ابلیس عابد بھی تھا، وہ ابلیس زاہد بھی تھا، وہ ابلیس ساجد بھی تھا، اتنا بڑا عبادت گزار کہ اس کا شمار فرشتوں میں ہونے لگا۔ وہ ابلیس کے جس کو طاؤس الملائکہ کہنے لگے، مگر اللہ رب العزت کی اس نے نافرمانی کی، اللہ نے اس فرما برداروں کے زمروں میں سے اس کا نام نکال کر اپنی نافرمانوں میں اس کو شامل کر لیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس ہدایت کی قدر کرنی چاہیے، نیکی اور تقوی والی زندگی گزارنی چاہیے۔ ایک بزرگ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، اللہ نے ان کو ہدایت دی اور پھر اس مقام پر پہنچایا کہ اللہ نے ان کو اپنا ولی بنایا۔ یہ اس مقام تک کیسے پہنچے؟ ان کی ماں نے اس ہدایت کی قدر کی تھی، انہوں نے اس ہدایت کی قدر کی تھی، اور پھر ان کی ماں کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں میرا بچہ ان بچوں میں کھیل کر یہ شریر نہ بن جائے، شرارت کرنے والا نہ بن جائے، اللہ کا نافرمان بندہ نہ بن جائے۔ تو ماں کو فکر ہوئی اپنے بیٹے کی تربیت کی۔ کیونکہ ماں کو اس ہدایت کی قدر کرنی تھی، چونکہ اللہ نے مسلمانوں کے گھروں کے اندر آپ کو پیدا فرمایا تھا، تو ماں نے اس ہدایت کی قدر کی، بیٹے کا داخلہ مدرسے کے اندر کرا دیا۔ ماں بچے کے آنے سے پہلے اس زمانے کے اندر جو الماریاں ہوا کرتی تھی، اس الماری کے اندر ماں روٹی رکھ دیتی تھی۔ بچہ ابھی معصوم بچہ ہے، ابھی چھوٹا بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، بچہ مدرسے سے آیا، اماں مجھے کھانا چاہیے۔ ماں اپنے بیٹے کا یقین اللہ کی ذات پر بنانے کے لیے ماں نے یہ کام کیا کہ روٹی کو چھپا دیا اور بیٹے سے کہا، بیٹا وضو کر کے آؤ، 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اس کے بعد اللہ سے مانگو، اللہ ہی سب کو دیتا ہے، اللہ ہی مجھ کو دیتا ہے، اللہ ہی تم کو دے گا۔ وہ معصوم بچہ کہ جس کے ذہن کے اندر وہ بات فٹ ہوگی، اس میموری کارڈ کے اندر وہ بات سلیکٹ کر لی گئی۔ اب چنانچہ وہ بچہ وضو کر کے آیا، وضو کر کے مصلی بچھایا اور وہ دعا مانگ رہا ہے، اللہ میں بھوکا ہوں، میں مدرسے سے آیا ہوں، میں نے تیرا دین حاصل کر کے میں گھر تک آیا ہوں، الہی مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، الہی مجھے کھانا دے دے، اللہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ اماں کہتی ہے کہ تو مجھے بھی دیتا ہے، تو اوروں کو بھی دیتا ہے، ساری مخلوق کو تو دیتا ہے، الہی تو مجھے بھی کھانا دے دیجئے۔ بچے نے اپنے ہاتھ چہرے پر پھیرے اور ماں نے کہا، بیٹا اب کھانا ذرا تلاش کر لو۔ بچہ کبھی ادھر تلاش کرتا، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، آخر کار وہ کھانا بچے کو مل گیا۔ اماں مجھے کھانا مل گیا، بیٹا اب کھانا کھا لے۔ روزانہ ماں یہی کام کرتی تھی کہ بچے کے آنے سے پہلے روٹی چھپا دیا کرتی تھی تاکہ بچے کا یقین اللہ کی ذات پر ہو جائے۔ ایک دن ماں کو کسی فنکشن کے اندر جانا تھا اپنی سہیلی کے یہاں پر، فرض کرو بچے کی چھٹی مدرسے سے 10 بجے ہونی تھی، اماں 9 بجے وہاں چلی گئی، سوچا تھا کہ میں جلدی کام کر کے واپس آ جاؤں گی، وہاں شرکت بھی ہو جائے گی اور میں یہاں آ کر بیٹے کے لیے روٹی بھی رکھ دوں گی۔ لیکن اللہ کی شان، اللہ کو تو کچھ اور ہی کرنا منظور تھا۔ وہ ہے نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، تو اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی کرنا منظور تھا۔ اس کا دشمن وہی ہوتا ہے جو دشمن ہزار چاہے کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ چنانچہ ماں کو تھوڑی دیر ہو گئی، اب ماں نے جب ٹائم دیکھا تو بچے کی چھٹی 10 بجے ہونی تھی، ٹائم 11 بج چکے ہیں۔
اماں رو رہی ہے، اے اللہ یہ جو میں کام کر رہی تھی تو بچے کا یقین بنانے کے لیے کر رہی تھی، اللہ میری لاج رکھ لے، اللہ میری بات کی تھوڑی اے اللہ آپ لاج رکھ لیجئے گا۔ ماں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ماں گھر کے اندر پہنچی تو دیکھا کیا، بچہ چارپائی پر لیٹا ہوا سو رہا ہے۔ ماں پیار میں اپنے بیٹے کا پیشانی کا بوسہ لیا۔ اب جب بوسہ لیا تو بیٹے کی آنکھ کھل گئی۔ بیٹے سے پوچھا بیٹا میں تمہاری روٹی کا انتظام کرتی ہوں، تو بیٹے نے کہا اماں میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ کیا اچھا، لیکن اماں آج کا جو کھانا میں نے کھایا ہے اس کھانے کے اندر اتنا ٹیسٹ کہ آج سے پہلے کسی کھانے کے اندر اتنا ٹیسٹ نہیں تھا۔ بیٹا وہ کیسا کیا؟ اماں وہی جو روزانہ آپ کراتی ہیں، وضو کرتی ہوں، وضو کرتا ہوں، مصلی بچھاتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، وہی میں نے کیا۔ چنانچہ جب ماں نے اس ہدایت کی قدر کی تو اللہ نے ان کو ولایت کے مقام پر پہنچایا۔ اتنا بڑا مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا کہ وقت کے بادشاہ شمس الدین التمش نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو کسی بڑے میدان کے اندر آپ کا جنازہ رکھا گیا۔ کافی بڑا مجمع، بہت بھیڑ، مجمع پر سناٹا چھایا ہوا ہے کہ اتنے میں ایک شخص آگے بڑھتا ہے، جنازے کے قریب آتا ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، اور مجمع سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ حضرت نے کچھ وصیت کی تھی، میں وصیت آپ لوگوں تک پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ حضرت نے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 4 شرطیں ہوں۔ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے کہ جس کے اندر 4 باتیں پائی جائیں، 4 شرط جس کے اندر موجود ہوں۔ پورے مجمع پر سناٹا چھایا ہوا۔ وہ وصیت بیان کرنے والا حضرت کی وصیت کی پہلی شرط بتاتا ہے کہ حضرت نے پہلی شرط جو رکھی وہ یہ شرط ہے، میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے کہ جس کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہے۔ مجمع پر سناٹا چھایا ہوا ہے، بہت دور تک انسانوں کی بھیڑ ہے، اور حضرت نے دوسری وصیت یہ کی، میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے کہ جس کی کبھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو۔ تیسری شرط حضرت نے یہ کی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے کہ جس کی عصر کی سنت کبھی فوت نہ ہوئی ہو۔ چوتھی شرط، میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے کہ جس نے کبھی غیر محرم عورت پر نگاہ نہ ڈالی۔ اب ایک شخص روتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ کون شخص؟ وقت کا بادشاہ۔ آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، جنازے کے قریب آ کر کان میں کچھ کہتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت آپ تو دنیا سے چلے گئے لیکن میرا راز فاش کر کے آپ کو کیا ملا؟ آپ تو چلے گئے لیکن آپ کو میرا راز فاش کر کے کیا ملا؟ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ نے کہا میں قسم کھاتا ہوں اس پیدا کرنے والے کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یہ 4 شرطیں میرے اندر موجود ہیں۔ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش کہ جن کے پاس عورتیں بھی کیس کے لیے آتی تھی، کبھی کسی چیز کا معاملہ، کبھی کسی چیز کا معاملہ، لیکن کبھی غیر محرم عورت پر نگاہ نہ ڈالی۔ پھر حکومت کے کام کتنے ہوتے ہیں؟ آج کل تو ماشاءاللہ چھوٹی سی ریاست کے حاکم بن گئے، اس زمانے میں تو بڑی ریاستیں ہوتی تھی، اتنی بڑی ریاست، اور پھر لوگوں کے کیس، ان کے لوگوں کے ضروریات، پھر تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی، عصر کی سنت کبھی نہ چھوٹی، تکبیر اولا کبھی فوت نہ ہوئی۔ کیسے اللہ کے یہ نیک بندے تھے۔ تو ماں نے ہدایت کی قدر کی تو اللہ نے اس مقام پر پہنچایا کہ وقت کے بادشاہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو میرے بھائیوں، ہدایت جو اللہ نے ہم کو عطا کی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس ہدایت کی قدر کریں، اپنی اولاد کو سمجھائیں۔ وہ ذات جو ہدایت دینے پر قدرت رکھتا ہے، وہ نہ چاہے، وہ کچھ نہیں معلوم وہ کافر بھی بنا سکتا ہے، نہیں معلوم وہ اپنی نافرمان بندوں کے زمروں میں بھی شامل کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں حلوے کی طرح یہ دین اسلام ہم کو مل گیا۔ ہمارے بزرگوں نے کیسی قربانیاں دی ہیں۔ جب ہندوستان کے اندر انگریزوں کی حکومت تھی، جب اس کتاب کا ایسے واقعات پڑھتے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں،
علماء کرام کو جس گاڑی کے اندر بٹھا کر لے جایا جاتا تھا، علماء کرام ہل بھی نہیں سکتے تھے، پیچھے کیلے نیچے کیلے، ذرا سا ہلے یا دھچکی آئی فوراً کیلے لگتی تھی. اور کہاں لے جایا جا رہا؟ جزیرے انڈومین میں، وہاں پر آپ کو سزائیں دی جاتی تھی. ایک مرتبہ اس بات جو انگریز تھا اس نے کہا کہ جتنی یہ عالم لوگ ہیں ان سب کو پھانسی پر چڑھایا جائے گا. علماء کرام کے چہرے پر خوشی آ گئی کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے گی. فوراً انگریز باہر آیا اور اس نے علماء کرام کو ہنستے ہوئے دیکھا اور کہا اندر جا کر کہ علماء کرام ہنس رہے ہیں، کس لیے؟ کہ پھانسی کی خبر جو سنی ہے. فوراً اس نے اس فیصلے کو ملتوی کر دیا اور کہا ہم تمہیں پھانسی نہیں دیں گے، اسی طرح تمہیں تڑپاتے رہیں گے. ہم تمہیں ہنسنا مسکرانا تمہارا یہ ہمارے لیے بالکل برداشت نہیں ہے، ہم تمہیں ہنسنا نہیں دیکھنا چاہتے. 51,000 علماء کرام کو دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت خالی نہیں تھا کہ جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی. کشمیر کے اندر وہ اب بھی درخت ہے جس درخت پر علماء کرام کی گردنیں لٹکی ہوئی رہتی تھی. خنزیر کی کھالوں کے اندر بند کر کے سلگتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا جاتا تھا. کپڑوں کو اتارا آگ کے انگاروں پر ڈال دیا جاتا تھا علماء کرام کو. مگر اس دین کی قدر کی، اس ہدایت کی قدر کی. تو میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو بھی سمجھائیں، اپنے بیوی بچوں کو سمجھائیں. یہ ہمیں حلوے کی طرح دین مل گیا. ہمارے بڑوں نے کیسی قربانیاں کی، ہمارے بڑوں نے کس طرح اپنی جانوں کو پیش کیا، اپنی اولاد کو قربان کر دیا، بیوی کو بیوہ بنا دیا. مگر اس دین کو اس دور کے اندر بھی، کہ جس دور کے اندر اللہ کا نام بلند کرنا بھی جرم تھا، علل اعلان نماز پڑھنا بھی جرم تھا، اس دور کے اندر بھی صحابہ کرام نے اس دین کی قدر کی، اس دین کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچایا. میرے بھائیوں ہم اپنی اولاد کو سمجھائیں، نیکی کا حکم دیں، ان کو نیکی اور تقوی والی زندگی گزارنے کے بارے میں ترغیب دیں. یہ کیا ہے کہ ایک ہفتے میں مسجد بھر گئی باقی دن خالی؟ کیا صرف جمعے کی نماز ہی اللہ نے فرض قرار دی ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں پریشانیاں، کام نہیں چل رہا، بیماریاں، ایک ٹھیک نہیں ہوتا دوسرا بیمار. بھائی جب ہم گناہ کریں گے تو اس گناہ کا تو ضرور رزلٹ ملے گا. یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم آگ ہاتھ میں لیں اور ہمارا ہاتھ نہ جلے؟ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم برف اپنے ہاتھ میں لیں اور برف کی تاثیر ٹھنڈی ہمارے ہاتھ کو نہ لگے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کوئلے کو ہاتھ میں لیں اور ہمارا ہاتھ کالا نہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم گناہ کریں اور گناہ کا انجام ہمیں نہ ملے، اس گناہ کی سزا ہمیں دنیا کے اندر نہ ملے. اور ولا عذاب الآخرت اکبر، اور آخرت میں تو جو عذاب ملے گا وہ دنیا کے مقابلے میں بہت بڑا ہوا عذاب ہے. لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ جان لیتے. قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک آپ عام آدمی تھے، بادشاہ کے آپ پہلوان تھے. پورے بغداد کے اندر آپ نامی پہلوان تھے. بڑے بڑے پہلوانوں کو آپ پیچھا کر دیا کرتے تھے، سب کو ہرا دیا کرتے تھے. وقت کے بادشاہ کے پاس آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ بادشاہ کے اس محل کا جو دروازہ تھا کسی نے کھٹکھٹایا. بادشاہ نے حکم دیا کہ کہو کون ہے. پوچھا کون؟ کہا کہ میں جنید سے کشتی لڑنے کے لیے آیا ہوں. دیکھنے میں بالکل پتلا دبلا، اتنا پتلا دبلا کہ چلنے کے قابل نہیں، اتنا کمزور کہ بہت زیادہ پتلا، اور کہہ رہا ہے کہ میں جنید سے کشتی کروں گا. جنید کون؟ کہ جس کے نام سے اس وقت کے بڑے بڑے پہلوانوں کا پسینہ آ جاتا تھا، اس جنید سے کشتی کرنے کے لیے آیا ہے. بادشاہ نے کہا رہنے دیجئے. نہیں، میرا یہ جو فیصلہ ہے، میرے اس فیصلے کو قبول کر لیں، میرے اس چیلنج کو قبول کر لیں. چلو ٹھیک ہے، تاریخ رکھ لیتے ہیں، فلاں تاریخ کو کشتی ہوگی. میدان متعین ہو گیا. وقت کے بادشاہ نے ان کو بڑی عزت دی تھی جنید کو، اس لیے کہ یہ بڑے پہلوان تھے، کشتیوں میں بڑے بڑے پہلوانوں کو ہرا دیا کرتے تھے. اب اس اکھاڑے کے اندر پہنچے، تمام بغداد کے لوگ اس میدان کے اندر، کیونکہ عجیب کشتی ہونی ہے،
ایک سامنے کمزور سا آدمی ہے اور ادھر نامی گرامی طاقتور پہلوان ہے، پورا بغداد جمع ہے. اب اس پتلے دبلے کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ کب آئے. اب دیکھتے کیا ہے کہ وہ سامنے سے بڑا کمزوری کے ساتھ چلتا پھرتا لوگوں کو چیرتا پھاڑتا آیا، میدان کے اندر پہنچا اور اس نے کہا جنید مجھ سے ہاتھ ملا دے. جنید بغدادی پہنچ گئے اور اس نے کہا ہے جنید آپ کان کو تھوڑا میرے قریب کریں. حضرت جنید بغدادی نے اس کے قریب کانوں کو کیا اور کہا جنید میں کشتی کے قابل نہیں ہوں، آپ دیکھ رہے ہو میرے شریر کو، میں کشتی کے قابل نہیں، میرے گھر میں تو فقر و فاقہ ہے، لیکن ہاں میں آل رسول سے تعلق رکھتا ہوں، میرا گھرانہ سید گھرانہ ہے. آج اگر تو نے سید گھرانے کی لاج رکھ لی، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت تیری لاج رکھے گا. ہاتھ ملا لیا گیا. حضرت جنید بغدادی کو اس نے فوراً جھٹکے میں گرا دیا. بادشاہ بڑا حیران، لوگ کشمکش میں یہ کیسا ہو سکتا ہے. جنید بغدادی کی جس نے بڑے بڑے نامی گرامی پہلوانوں کو ہرایا، آج ایک کمزور سے آدمی سے ہار گیا. بادشاہ نے پھر کہا کہ نہیں، دوبارہ کشتی ہوگی. کتابوں کے اندر آتا ہے کہ بادشاہ نے 3 بار کشتی کرائی، تینوں بار اس نے جنید بغدادی کو ہرا دیا. اب گھر پہنچے. گھر پہنچنے کے بعد خام میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور کہا ہے جنید تم نے میری نسبت کی لاج رکھی، میرے گھرانے کی لاج رکھی، ہم آج تمہیں اللہ کے حکم سے سرفراز عطا کرتے ہیں. اللہ رب العزت تمہیں عزت عطا کریں گے، سر بلندی عطا کریں گے، سرفراز عطا کریں گے. اور پھر یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے تھے کہ پھر اس کے بعد اللہ نے آپ کو ولی بنایا، ایسا ولی بنایا کہ آپ اپنے وقت کے سب سے بڑے ولی تھے. تو یہ ہدایت اللہ نے کس طرح سے دی. اللہ رب العزت اگر ہدایت دینے پا رہا ہے، واقعی دنیا کی کوئی طاقت پھر اس کو گمراہ نہیں کر سکتی. ایک قریب ہی زمانے کا واقعہ، جگر مراد آبادی بڑی غافلانہ زندگی، شراب پیتے تھے، اتنے شراب کے عادی کہ اگر مشاعرے میں بھی جاتے تھے شراب پیتے تھے، اتنا شراب. ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ مجاز تھے، حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، آپ شاعر بھی تھے. وہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے اور ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، یہ انہی کے شعر ہیں. تو ملاقات ہوئی تو جگر مراد آبادی نے کہا چونکہ آپ محکمہ تعلیم کے آپ اچھے اعلیٰ ڈگری پر تھے، آپ تو آپ سے پوچھا یہ جو آپ کو جو ٹر ہے یہ مسٹر کی ٹر کیسا مس ہوئی. کہا بس حضرت تھانوی کی خدمت میں جا کے. اچھا. ایک دن پھر ملاقات ہوئی اور پوچھا عزیز الحسن حال چال کیسے ہیں، خیریت تو ہے. تو حضرت نے اس کا جواب شعر کے انداز میں دیا اور یہ کہا پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی اپنا اور رات بھی اپنی، اب کچھ اور ہی رہتا ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت لگا رہتا ہے اب تو ملاقات کا عالم. جب حضرت جگر مراد آبادی نے یہ اشعار سنے کہ ان کے اندر اتنی محبت اللہ کی، جب ان کے اندر اتنی محبت ہے اللہ کی تو ان کے جو استاد ہیں، جو ان کی شیخ ہیں، ان کے اندر کتنی محبت ہوگی. فوراً عزم کر لیا کہ میں آپ کے شیخ کے پاس آؤں گا لیکن وہاں آ کر بھی شراب پیوں گا. ان سے کہہ دینا وہاں کر بھی میں شراب پیوں گا. تو حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو میں پوچھ کر بتا دوں گا. حضرت کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ ایک شاعر جگر مراد آبادی آئے گا لیکن اس نے ایک شرط رکھی ہے کہ میں وہاں آ کر شراب پیوں گا. تو حضرت اللہ والے دھکے نہیں دیتے، اللہ والے گلے لگاتے ہیں. حضرت نے کہا ٹھیک ہے لیکن میں یہاں خانقاہ کے اندر ان کو شراب پینے کی اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ یہاں میں تفسیر لکھتا ہوں، حدیث کی کتابیں لکھتا ہوں، مسائل لکھتا ہوں، یہاں تو نہیں دے سکتا، البتہ میرے گھر پہ جا کر وہ شراب پی سکتے ہیں. حضرت کی خدمت میں آئے، حضرت کے چہرے کو دیکھا، اب دیکھتے دیکھتے شراب کی بوتل کو پھوڑا اور کہا حضرت میں 3 دعائیں لینے کے لیے آیا ہوں. پہلی دعا کہ اس چیز کو اللہ مجھ سے چھڑا لے، جو شراب میں نے پی ہے اس کو چھڑا لیں، یہ میرے اندر سے عادت ختم ہو جائے. دوسری میں سنت سجا لوں، داڑھی رکھ لوں. تیسری دعا میرے حق میں یہ کرنا میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے. پھر اللہ نے آپ کو ایسی زندگی عطا فرمائی، ایسی زندگی عطا فرمائی، اللہ کی نیک بندوں میں شامل ہونے لگے. پھر سادگی اور پھر شعر لکھا چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے. اتنی سادگی کہ شعر لکھ رہے ہیں تو اپنا آپ کو کافر کہہ رہے ہیں، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے.
ایسا شعر لکھا، ایسی سنت آپ کے اندر آئی، ایسے اللہ رب العزت سے محبت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت. پھر کہتے ہیں میرا کمال عشق میں اتنا ہے بس جگر، میرا کمال عشق میں اتنا ہے بس جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. پھر ایسی محبت اللہ رب العزت کی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آئی کہ اللہ نے پھر آپ کو اتنے بڑے مقام پر عطا فرمایا. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ شراب پیتے تھے، اتنی شراب کہ نہ دن کی پتہ نہ رات کی پتہ، شراب پی رکھی تھی، کبھی یوں گر رہے کبھی یوں گر رہے. راستے کے اندر ایک پرچہ پڑا ہوا دیکھا، اس پرچے کو اٹھایا تو دیکھا اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، چوما اور چومنے کے بعد اس اللہ کے نام کو اونچی جگہ پر رکھ دیا. اس وقت کے جو اللہ کے ولی تھے، اللہ نے ان کے دل میں یہ الہام کیا کہ بشر حافی کو خوشخبری دو، اے بشر حافی تم نے میرے نام کی قدر کی، فرش سے اٹھا کر اونچی جگہ پر رکھ دیا، ہم تمہارے نام کی قدر کرتے ہیں، ہم تمہارے نام کو فرش سے اٹھا کر عرش تک بلند کر دیتے ہیں. اس کے بعد آپ نے ان کے ولی کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر اللہ نے آپ کو اپنے وقت کا ولی بنایا. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ پہلی زندگی شراب پینے کی، توبہ کی، اللہ نے آپ کو وقت کا ولی بنا دیا. تو حقیقت ہے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اللہ جس کو ہدایت دینے پر آئے دنیا کی کوئی طاقت اس کو گمراہ نہیں کر سکتی. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آپ عالم بھی ہیں، آپ فقی بھی ہیں، آپ مفتی بھی ہیں، آپ محدث بھی ہیں، آپ مفسر بھی ہیں، آپ وقت کے ولی بھی ہیں اور وقت کے شیخ بھی ہیں. لیکن اب سے پہلے کی زندگی شراب پینا، گانے سننا. اب چونکہ جو گانے جس چیز کے اندر سنا جاتا تھا اس کے آپ ماہر بھی تھے. ایک مرتبہ باغ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، 4 دوست آپ کے بھی بیٹھے ہوئے تھے، شراب پی رکھی تھی. اب وہ جس کے اندر گانا چلتا تھا وہ چیز مثال کے طور پر ریڈیو مان لو، وہ ریڈیو خراب ہو گئی. کیونکہ آپ مستری تھے، آپ نے اس کو کھولا، اس کو ٹھیک کرا، لیکن وہ ریڈیو چلتی نہیں، شراب پی رکھی تھی. آپ تو بشر حافی کو بھی پیچھا کر رکھا تھا، اتنے شراب پیتے تھے. حضرت بشر حافی بھی اتنی شراب نہیں پیتے تھے، حالانکہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ رات میں بھی دن میں بھی پیتے تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن مبارک ان سے آگے. شراب پینا اور پھر گانے سننا. اب لیکن وہ ریڈیو چلتی نہیں. اچانک میں سے پھر اس ریڈیو کے اندر سے ایک آواز آئی. کیا آواز آئی؟ جو خراب پڑی تھی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں، اللہ کے ذکر کے لیے مائل ہو جائیں. بس اس آیت کا اس ریڈیو کے خراب ریڈیو کے اندر سے آنا تھا. اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے نا. تو اللہ رب العزت نے جو آواز قرآن کریم کی اس کے اندر سے نکالی تو حضرت عبداللہ بن مبارک کی آنکھوں سے آنسو آئے اور کہنے لگے اللہ اب وہ وقت آ چکا، اللہ اب وہ وقت آ چکا ہے. فوراً توبہ کری اور اللہ نے پھر آپ کو اس مقام پر پہنچایا. آپ محدث بھی بنے، مفتی بھی بنے، عالم بھی بنے اور آپ فقی بھی بنے، آپ محدث بھی بنے، مفسر بھی بنے، ولی بھی بنے اور اپنے وقت کے شیخ بھی بنے. اس لیے میرے بھائیوں گنہگاروں کو چاہیے اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو، آج توبہ کریں. نہیں معلوم اللہ رب العزت ہم کو کس مقام پر پہنچائے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس ہدایت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.